نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو عید الفطر کے اس مقدس موقع پہ عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے اور ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ عید ویسے تو خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن یہ جو عید ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو خوشی کا نام دوں یا غم کا نام دوں۔ پورا ماہ رمضان بے سکونی میں، بے چینی میں گزرا، نہ مساجد کی وہ رونقیں تھیں، نہ یاد الہی میں وہ سکون تھا۔ اور پھر عید سے 2 دن پہلے پاکستان کی قومی ایئر لائن کا جو طیارہ گرا اور اس میں جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور جو لوگ شہید ہوئے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے عزیز عید کے لیے جا رہے تھے اور اللہ نے انہیں وہاں نہ پہنچنے دیا۔ کسی کی ماں انتظار کر رہی تھی، کسی کی بہن انتظار کر رہی تھی، کسی کی بیٹی اور بیٹے منتظر تھے، کسی کے رشتہ دار منتظر تھے، مگر وہ ایک جملہ ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ بندہ جب تدبیر کرتا ہے تقدیر مسکراتی ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان زخمی دلوں پہ صبر کی مرہم رکھے اور مرنے والوں کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس عظیم حادثے میں کچھ چند جانیں بچ بھی گئی ہیں۔ بتانے والے نے بتا دیا ہے، الا کل شین قدیر میں ہوں، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ بچانے والے نے جن کو بچایا وہ بچ گئے۔ اللہ اپنے محبوب کریم کا صدقہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم کا کرم دیکھیے اور اپنے رسول کا امت پہ احسان دیکھیے کہ رسول اللہ نے جہاں امت کے لوگوں کو خوشیاں عطا کی عید کی، وہاں امت کے غریبوں کو نہیں بلایا اور ساتھ ہی صدقہ فطر بھی جاری کر دیا تاکہ اس عید میں وہ غریب لوگ بھی شریک ہو سکیں۔
اگر تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنے تو غریبوں کے بچے بھی کپڑے اچھے پہنے، تمہارے گھر کھانا اچھا پکے تو غریبوں کے گھر بھی کھانا اچھا پکنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات پہ واضح ہے اور شاہد ہے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، مسکینوں کا خیال رکھا۔ حدیث پاک میں نبی پاک کی ایک دعا ملتی ہے، ساری زندگی حضور نے ایک دعا، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ۔ سبحان اللہ کہتے رہے، فائدہ بڑا ہے۔ وہ 630 والی گنتی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن 90 والی باقی ہے۔ اللہ اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، جب میں دنیا سے جاؤں نا یا اللہ جب میری موت آئے تو مسکینوں میں آئے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور میرے کریم مالک کل قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں نا تو میرے دائیں بائیں مسکین ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس دعا پہ علماء نے تبصرہ کیا ہے کہ نبی پاک نے یہ دعا کیوں مانگی کہ مسکینوں میں رہوں، مسکینوں میں جاؤں اور مسکینوں میں اٹھوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر نبی کریم سرور عالم یہ دعا کرتے نا، یا اللہ امیروں میں زندہ رکھ، امیروں میں موت دے، امیروں میں اٹھوں، تو غریبوں کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ نبیوں کا سردار ہے نا، وڈیروں کے ساتھ دے گیا نہیں، حضور نے فرمایا وڈیرے اپنے حساب میں ہوں گے، میں تو غریبوں کو اپنے سینے سے لگا کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ۔ روایات میں آتا ہے عید کا دن تھا، نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار ہو رہی ہے مسجد نبی میں، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ منتظر ہیں کہ رحمت عالم آئیں گے، ابھی زیارت کریں گے، حضور کے پیچھے نماز عید ادا کریں گے۔ تو رحمت عالم جب گھر سے نکلے تو سرکار نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، وہ رو رہا تھا۔ امام الانبیاء اس کے قریب آئے، رسول اللہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جو کہ رسول اللہ نے پیشانی چوم کے فرمایا عید کا دن ہے، تو نے کپڑے نہیں بدلے، تو نے تو غسل بھی نہیں کیا بیٹا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں نا، آقا میرے والدین نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہوتی میرے لیے کپڑے بنواتی، باپ زندہ ہوتا بنواتا، میں یتیم ہوں۔ غریبی میں تو رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں۔ رسول اللہ کی آنسو نکلے سینے سے لگا کر کہا جس کا کوئی نہیں اس کا میں جو ہوں۔ میرے بیٹا جیسے حسنین نے کپڑے پہنے ہیں، جب تک تو ایسے نہیں پہنے گا میں عید ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ بچے کو لے کر ساتھ گھر پہنچے، خاتون جنت کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی جن ہاتھوں سے تو نے حسنین کو غسل دیا ہے نا، اس یتیم کو بھی غسل دو۔ جیسے کپڑے حسنین کو پہنائے ہیں اسے بھی پہناؤ۔ سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کپڑے پہنائے، سر میں تیل لگایا، کنگھی پھیری، آنکھوں میں سرما سجایا۔ امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم نے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی چوم کے کہا بیٹا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ یتیم بچہ اس کی چیخ نکلی، یہ خوشی کی چیخ تھی۔ کبھی خوشی میں بھی رونا آتا ہے نا، رو کر کہنے لگا کملی والے آقا موت نے تو آنا تھا، ایک دن میرے والدین نے مرنا ہی تھا، خدا کا شکر ہے کہ وہ جلدی مر گئے، اگر نہ مرتے تو آپ جیسا باپ کیسے ملتا، اس گرانے جیسا گرانا کیسے ملتا۔
رسول اللہ کا ہر فعل امت کے لیے درس ہے. حضور نے ہمیں درس دیا ہے تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر تمہارے بچے مسکرا رہے ہیں تو یتیموں کے بچے بھی مسکرانے چاہیے. تمہارے گھر میں خوشی ہے تو غریبوں کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے. امام الانبیاء سرور عالم ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا, غریبوں سے پیار کیا, زندگی اپنی غریبوں میں گزاری. ساری زندگی رسول اللہ نے غریبوں میں گزاری. رحمت عالم تشریف لائے, گرمی کا موسم ہے, سخت گرمی ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں, کالا رنگ ہے, انہوں نے صرف دھوتی باندھ رکھی ہے اور وہ لکڑیاں ڈل رہے ہیں, ہاتھ میں کلاڑا ہے, پسینے میں شرابور ہے. امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا غلام مزدوری کر رہا ہے, حلال کی روزی کما رہا ہے. رحمت عالم نے پیچھے سے آ کے جبھی ڈالی, اے غلام تیرے مقدر پہ قربان, تیرے نصیبے پہ صدقے. حضور نے نہیں دیکھا اس کا پسینہ بہ رہا ہے, نبی کریم نے نہیں دیکھا اس کا رنگ ہی کالا ہے. امام الانبیاء نے بتا دیا جس کا کوئی نہیں اس کا میں جو ہوں, میں سہارا دینے والا ہوں نا. تو یہ صدقہ فطر, یہ بھی غریبوں پہ رسول اللہ نے احسان کیا. یہ زکوٰۃ, صدقہ, یہ سب اس لیے ہیں تاکہ غریب تمہاری خوشیوں میں شریک ہو سکے. حضور کو اپنی امت سے پیار ہے, اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں, تم مجھے دیکھا کرو, جیسے میں کام کرتا ہوں تم کرنے کی کوشش کیا کرو. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح کی, اور اللہ نے بھی کہا میرے محبوب کی کاپی کرو, اور نقل کرنی ہے یار کی کرو, کوئی اس جیسا ہے تو بتاؤ. اگر تم نے کسی کے پیچھے چلنا ہے نا, یہ انسان کی فطرت ہے, انسان کسی نہ کسی کی کاپی کرتا ہے. یہ جانور اگر پاکستان کا کما کائیں کائیں کرتا ہے نا, تو انگلینڈ کا کوا انگلش میں نہیں بولتا, وہ بھی کائیں کائیں کرتا ہے. یہ سب ان کی بولیاں ایک ہیں, لیکن انسانوں میں بڑا فرق ہے. انسان کاپی کرتا ہے. آپ پنجاب کے رہنے والے اگر سال 2 سال پشاور چلے جائیں صوبہ سرحد, آپ بھی پشتو شروع کر دیں گے. نسوار کی چٹکی آپ کے منہ بھی آ جائے گی. ایک تھان کپڑے کا آپ بھی اپنے سر پہ لپیٹ لیں گے. مجھے کہنے لگا جی آپ لوگوں نے پگڑی چھوڑ دی ہے جی, پگڑی میں بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے. میں نے کہا میں مانتا ہوں پگڑی میں بڑی عزت ہے, لیکن صرف پگڑی میں عزت ہوتی تو طالبان کبھی ذلیل نہ ہوتے. ساری دنیا میں ذلیل ہی وہ ہیں. پگڑی میں عزت نہیں, پگڑی والے مصطفیٰ کی کاپی میں عزت ہے. رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے پہ عزت ہے. اللہ اکبر. رات کا وقت ہے, سردی کی رات ہے. میرے اور آپ کے نبی نے کالی کملی اوڑھی. حضور چل پڑے, خیال آیا آدھی رات ہے, چلو اللہ کے گھر کا طواف ہی کرتا ہوں. اب نبی پاک طواف کعبہ کے لیے نکلے. سردی, سخت سردی, رات. حضور جب کعبہ شریف کے قریب پہنچے تو حضور نے دیکھا ایک دیہاتی, ایک پینڈو بندہ اعرابی, وہ آگے پہلے طواف کر رہا ہے. رات کا وقت ہے, اندھیرا بھی ہے, وہ نیا مسلمان بھی ہوا ہے. اب آگے آگے وہ جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے نبی کریم چل رہے ہیں. روایات میں آتا ہے وہ جو اعرابی تھا نا, اسے تو طواف کا پورا طریقہ بھی نہیں پتا تھا, وہ تو نیا مسلمان ہوا تھا. اب وہ کعبے کے گرد پھیرے لگا رہا ہے اور بڑے پیار سے کہہ رہا ہے یا کبیر, پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. یا کبیر و یا کبیر, یا کبیر, یا کبیر.
اے دیاتی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، میرے رسول کو اس کی ادا پسند آ گئی۔ غلام جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا سب یار کے پیچھے چلو، وہ یار اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دیاتی کہہ رہا ہے یا کبیر، امام الانبیاء نے اسی جیسی چال چلنی شروع کی جیسے وہ چل رہا تھا۔ حضور نے بھی کہا یا کبیر یا کبیر یا کبیر۔ جب اس دیاتی نے سنا نا کہ کوئی میری کاپی کر رہا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کہہ رہا ہے، اسے نہیں پتا یہ کون ہے، رات کا وقت ہے، تو وہ آواز دے کے کہتا ہے بھائی تو اپنا طواف کر، میری نقل نہ اتار۔ حضور خاموش ہو گئے، وہ پھر چل پڑا۔ اس کی ادا حضور کو اتنی پسند آئی، حضور پھر اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بھی کہتا ہے یا کبیر یا کبیر، کملی والے بھی کہہ رہے ہیں یا کبیر یا کبیر یا کبیر۔ دوسری مرتبہ جب حضور نے اس کی کاپی کی نا تو اس نے کہا میں نے تمہیں ایک بار منع کیا، یہ بیت اللہ شریف ہے، تم نے میری بات نہیں سنی، اور تو اپنا طواف کر، میری نقل کیوں اتارتا ہے تو؟ حضور پھر خاموش ہو گئے، وہ پھر چل پڑا۔ امام الانبیاء کو پھر اس کی ادا پسند آئی۔ تیسری بار نبی کریم نے پھر پڑھنا شروع کیا یا کبیر یا کبیر یا کبیر۔ وہ دیاتی غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے 2 مرتبہ تمہیں پہلے منع کیا ہے کہ میری کاپی نہ کر، تو میری نقل نہ کر، اب میں آخری بار تجھے منع کر رہا ہوں میری کاپی نہ کرنا، ورنہ کل میں کملی والے کے سامنے تمہاری شکایت لگاؤں گا، میں اپنے رسول کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا۔ امام الانبیاء سرور عالم مسکرا پڑے، حضور قریب آئے، حضور نے اپنے اوپر سے کملی اتار دی، فرمایا کر لے شکایت، میں ہی تیرا نبی ہوں۔ وہ پنڈو، وہ دیہاتی، یارو وہ قدموں پہ گر گیا، حضور کے قدم اس نے پکڑے۔ انداز کیا تھا؟ ایک ہاتھ اس کا تھا کعبے کی دیوار پہ، دوسرا ہاتھ تھا نبی پاک کے قدموں پہ، رو کے کہتے ہیں حسنین کے نانا مجھے معاف کر دے، اے مدینے والے مجھے معاف کر دے، اے آقا مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مجھے کیا معلوم تھا کون میری کاپی کر رہا ہے، کس کو میری ادا پسند ہے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں زندگی بھر اسی طرح طواف کرتا رہتا کہ میرے آقا کو میری ادا پسند ہے، آقا میرا ایمان گیا، میرا کلمہ گیا، میرا اسلام برباد ہو گیا، میں کیا کہہ گیا، میں نے آپ کی توہین کی، آقا مہربانی کر۔ اللہ اکبر، کعبے کی دیوار پہ آتا ہے، رو کے کہتا ہے یا اللہ میں تجھے یار کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، نادانی ہو گئی، یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کون میری ادا کر رہا ہے، کون میری کاپی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پنجابی والے نے بڑے مزے کی بات کی، وہ کہتا ہے ایک طرف حضور کے قدم اور ایک طرف کعبے کی دیوار، رو کے کہتا ہے فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی، جے اسی لکھ گناہی ڈبے تے تو ستار کدی بھی، تو مالک اسی بندے تیرے، تو مالک اسی بندے تیرے، تیری صفت رحیمی
اللہ قسمت دیکھیں، ایک طرف کعبے کی دیوار اور ایک طرف رسول خدا کے قدم، ایک ہاتھ قدموں پہ ایک کعبے کی دیوار۔ ایک اردو والے شاعر نے بڑا عجیب عظیم منظر بیان کیا، وہ کہتا ہے دیکھیں منظر تو دیکھیں نا، اس کا مقدر تو دیکھیں، ادھر اس کا دامن ادھر ان کی جالی، ادھر اس کا دامن ادھر اس کی جالی، ادھر اس کا دامن ادھر اس کی جالی، قسمت دیکھیے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، سب کہیے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ۔ امام الانبیاء سرور عالم نے اٹھا کے حضور نے سینے سے لگایا، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے او میرے دیہاتی، او پینڈو یار، او دیہات کے رہنے والے، تجھے کیا معلوم کہ تو تیری کاپی کون کر رہا ہے؟ تو نے جو کیا بے خبری میں کیا، مجھے تو تیری ادا بڑی اچھی لگی، تو بڑا پسند آیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ رو کے کہتا ہے آقا آپ نے معاف کیا، وہ بھی معاف کرے تو بات بنے گی۔ فرمایا جب میں نے کر دیا تو وہ تو پوچھے گا ہی نہیں۔ ادھر اس کا دامن ادھر ان کی جالی، ادھر اس کا دامن ادھر ان، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔ نبی پاک کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، علمی دنیا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ان کو نبی پاک کی بے شمار احادیث یاد تھی اور مسائل پہ آپ کی بہت دسترس ہے، صحابہ کرام باریک سے باریک مسئلے پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جا رہے تھے تو ایک مکان کے قریب سے گزرے نا، تو وہاں ایک گویا وہ سرنگی بجا رہا تھا اور اس پہ وہ گیت گا رہا تھا۔ اللہ نے اسے بڑی اچھی آواز دی تھی، اس کی آواز میں بڑا درد تھا، تو وہ سرنگی بجا رہا تھا اور گیت گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک لمحے کے لیے رک گئے اور آپ نے سنا اور فرمایا اللہ نے اس کو کتنی اچھی آواز دی ہے، کاش یہ آواز تلاوت قرآن پہ استعمال کرتا۔ اللہ نے کتنی اچھی آواز دی۔ یہ دیکھیں نا ہمارے بھائی حضرت علامہ قاری صدام حسین صاحب جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ پڑھنے کا اپنا اپنا انداز، ہر قاری کی اپنی طرز اپنا انداز، تو یہ آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ نے کتنی اچھی آواز دی ہے، کاش یہ بندہ اپنی اس آواز سے اس طرح سے قرآن کی تلاوت کر دے۔ یہ گانے گا رہا ہے، سرنگی بجا رہا ہے، یہ بات کہہ کے آپ چل پڑے۔ اس کے کانوں میں کوئی بات آئی مگر سمجھ نہیں آئی، تو اس نے وہ سرنگی بند کر دی اور کہنے لگا یہ بندہ ابھی گزرا ہے، یہ کون تھا اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کسی نے کہا یہ عبداللہ ابن مسعود نبی پاک کے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے اللہ نے اس کو کتنی اچھی آواز دی ہے، کاش یہ اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس گویے کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسی وقت اس نے اپنی وہ سرنگی توڑ دی اور دوڑ پڑا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے۔ حضرت ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رک گئے
مڑ کے دیکھا تو وہ یار آتا، خیر ہو بھائی کیا بات ہے؟ وہ قریب آیا اور اس نے کہا میں موالہ ہی توڑ آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا آپ نے کہا اس آواز سے قرآن پڑھتا، حضرت مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں اب گانا نہیں گاؤں گا، رب کا قرآن ہی پڑھوں گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن میں اس نے اپنی بائیں ڈال دی اور آپ نے بھی اپنی بائیں، یہ دونوں رو رہے تھے، وہ رو رہا تھا مجھے پیر مل گیا اور یہ رو رہے تھے میری بات کام آ گئی، اس بندے کو رب مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے نا، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، تبصرہ انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ جو اللہ کے در پہ کھڑا ہونے سے ڈرا نا، اللہ فرماتا ہے جو اس لیے ڈرا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا بھی ہونا ہے، ڈرا، رویا، اللہ فرماتا ہے کیا یاد رکھے گا؟ ایک نہیں، میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ جنتان، یہ بات ادھاری رہی، انشاءاللہ بتاؤں گا یہ 2 جنتیں کیا ہیں اور کیسی ہیں اور اللہ اپنے بندوں پہ کس طرح کرم کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے۔ الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عید دیکھنی نصیب ہوئی، لیکن پورا ملک سوگوار ہے، پورا اللہ۔ یہ امجد بھائی جو ہے نا، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مجھے کہہ رہے ہیں چلو عید کی بات آئی ہے تو وہ شعر بھی سنا دیں نا، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والوں نے کیا، اور یہ موقع کی مناسبت سے واقعی بہت اچھا۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ذہن بھی کام پورا نہیں کرتا، تو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے چشتیوں کے قافلہ سالار، کسی نے کہا حضرت جی عید کداں؟ کسی نے پوچھا عید کداں، عید کب ہے؟ فرمایا ماہی ملے جڑا، جب یار ملے وہی تو دن عید کا دن ہے۔ تو عید آئی تو کسی نے کہا حضرت صاحب عید کا چاند نظر آیا ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے خیال کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، اس نے قریب آ کر کہا حضرت صاحب عید کا چاند نظر آ گیا، آپ کی ہچکی بند گئی۔ وہ کہنے لگا عید کا سن کے خوشی ہوتی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ جو بات حضرت خواجہ غلام فرید نے کی وہ دل کی تختی پہ لکھی۔ خواجہ صاحب رو کے کہنے لگے عید آئی میں ڈبا ہی نہیں آیا۔ پوچھے نا اس ماں سے جو بچے کے انتظار میں تھی کہ بیٹا عید کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس بہن سے پوچھے جس کا بھائی جا رہا تھا اور معلوم ہوا کہ جہاز ہی گر گیا، عید آئی میں ڈبا ہی نہیں آیا، رب خیر تھی وے او دے دم دی، ہار سنگار نہیں چنگے لگ دے، کسے چیز تے نظر نہیں جمدی، خوشیاں والے عید مناون تے میں رات گزارا غم دی، غلام فریدا کملی والے دے باجو عید نہیں کسے کم دی۔ کاش حضور سے ملاقات ہو۔ خوشیاں والے عید مناون تے میں رات گزارا غم دی، غلام فریدا کملی والے دے باجو میری عید نہیں کسے کم۔ عیدگاہ ماغریباں کوئے تو انبساط عید دیدن روئے تو۔ عید تو یہ ہے کہ محبوب کا چہرہ سامنے ہو، بندہ اپنے محبوب کو دیکھے، پیاروں سے ملنا اسی کا نام عید ہے۔ مگر وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے،
کسی کو غم دیتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری قسمت میں زیادہ غم نہ لکھے، ہمیں خوشیاں نصیب کرے، مگر وہ خوشیاں کہ جو منائیں تو دین کے دائرے میں رہ کے منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، نمازیں، تراویح، تسابیح، تلاوت، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے،